السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 سوالات کے جوابات بتاؤں گی اور یہ سوالات ہم مسلمانوں کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ جنت ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چہت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7 زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چہٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے حاتمی کے کان جتنے اور پہل بڑے گہرے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجتہاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حوریں کون ہیں؟ حوریں جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے اور یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور ان کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ولدان مخلودون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ وہی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں ولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان المخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اعراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیں۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا جواب ہے 50,000 سال کے برابر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف کا 1,000 سال ہوگا۔ ایک اور آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں پر ہوں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تب پل صراط پر ہوں۔ اس وقت جب 3 جگہ ہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط سے جب گزر ہوگا اس وقت سے 3 جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ اب پل صراط کی تفصیل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جہنم اور جنت۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔
وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم اور اندھیری تاریکی ہوگی، سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے ہی رفتار ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہو جائے گی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل جائیں گے، وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب دروازے کے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلام، یا رب سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔